نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مجادلہ مدنی ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ قد تحقیق یا یقیناً، سامعہ سن لی، اللہ نے، قول اللہ تی، قولا بات، اللہ تی اس عورت کی جو تجادلو کا آپ سے جھگڑ رہی تھی یا آپ سے بار بار تکرار کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے خامند کے بارے میں، وتشتکی اور وہ شکایت کر رہی تھی، الی اللہ اللہ کی طرف، واللہ اور اللہ، یسمع سن رہا ہے یا سنتا ہے، تحاورکما تم دونوں کا مکالمہ یا تم دونوں کی آپس کی بات، ان اللہ بے شک اللہ سمیع بصیر سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ آیات خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اتری۔ ان کے خامند اوس بن صامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو عبادہ بن صامت کے بھائی تھے، بوڑھے تھے اور خولہ سے ان کے بچے بھی تھے۔ انہوں نے کسی بات پر ناراض ہو کر ان سے زہار کر لیا۔ زہار مطلب اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ جاہلیت میں جو شخص بیوی سے زہار کرتا وہ اسے ماں ہی کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام سمجھ لیتا تھا۔ خولہ بنت مالک بن ثعلبہ نے کہا کہ میرے خامند اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے زہار کر لیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرتی تھی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے تھے اور فرماتے تھے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ وہ تمہارا چچا زاد ہے۔ مگر میں نہیں ٹلی، یعنی میں بار بار تکرار کرتی رہی کہ میں اب کہاں جاؤں، میرے چھوٹے بچے ہیں، تو انہوں نے مجھے ایسے کہہ دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، قد سمع اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کے سرگوشی میں بات کر رہی تھی، آہستہ آہستہ سے بات سنا رہی تھی اللہ کے رسول کو اپنی۔ اللہ نے وہ سن لی، یعنی یہ آیات اتری، الذین یظاہرون منکم من نسائہم۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو مرد اپنی عورتوں سے اس طرح زہار کرے تو ان کے لیے کیا کرنا ہے، الذین جو لوگ یظاہرون زہار کر لیں، یعنی اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ بیٹھیں، منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی عورتوں سے زہار کر لیں، ما ہن امہاتہم وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم نہیں ہیں ان کی مائیں، الا اللائی مگر جنہوں نے ولدنہم ان کو جنم دیا ہے۔ ماں تو وہ ہے جس نے جنم دیا۔ اب یہ صرف ایک منہ کا بول ہے جو کہنے والا کہتا ہے، وَإِنَّهُمْ اور بے شک یہ لوگ لَيَقُولُونَ البتہ کہتے ہیں، منکرن ایک ناپسندیدہ بات، ایسی بات جو نہیں ہے، من القول یعنی قول کا لفظ ہم بھی اپنے زبان میں ایسے ہی بولتے ہیں نا، قول مطلب بات، من القول وہ کہتے ہیں منکرن ناپہچان بات، وزورا اور جھوٹ، یعنی بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ ماں وہ ہے جس نے جنم دیا ہے۔ سورۃ احزاب میں اللہ نے فرمایا، نہ کسی کی ایک سینے میں دو دل ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی کی مائیں مطلب دو ہوتی ہیں، ایک ہی ماں ہوتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ بے شک اللہ لَعَفُوٌّ البتہ بہت معاف کرنے والا، غفور درگزر کرنے والا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک گردن آزاد کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ماں کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بنتی، ماں وہی ہے جس نے اسے جنم دیا ہے۔ تو جو اپنی بیوی کو اس طرح کہہ لے اب وہ کفارہ ادا کرے۔ والذین یظاہرون من نسائہم وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون پھر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں یا رجوع کر لیں، لما قالو اس بات سے جو انہوں نے کہی ہے بات،
فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ایک گردن آزاد کروانی ہے قبل اس سے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں. ذالکم توعظون بہ، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اس طرح سے. واللہ، اور اللہ، بما، اس کے بارے میں جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، بڑا باخبر ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک گردن آزاد کرے. اس نے کہا وہ تو مطلب اس کے پاس نہیں ہے گردن، مطلب ایک بندہ جو کسی کا غلام ہے اس کو آزاد کروانا، یہ کافی مطلب مہنگا کام تھا کہ ایک انسان کو خرید کے اس کو آزاد کروانا، یا اگر اس کے اپنے پاس ہو تو وہ اسے آزاد کر دے. مطلب ان کی بیوی کہنے لگی کہ اس کے پاس کوئی مطلب غلام نہیں ہے یا گردن نہیں ہے کہ جو وہ آزاد کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھے. اس نے کہا اے اللہ کے رسول، وہ بڑا بوڑھا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا. فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اس نے کہا اس کے پاس کوئی چیز نہیں جس کا صدقہ کرے. کہتی ہیں کہ اس وقت کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں ایک اور ٹوکرے کے ساتھ اس کی مدد کر دیتی ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے بہت اچھا کیا، جاؤ اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور اپنے چچا زاد کے پاس واپس چلی جاؤ. اب یہاں ہے کہ وہ جھگڑ رہی تھی بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ کیا جھگڑ رہی تھی؟ وہ جھگڑا یہی تھا کہ وہ کہتی تھی کہ میرے بارے میں کوئی گنجائش نکالیں، میرے خاوند نے مجھے طلاق نہیں دی، صرف انتی علیہ کا ظاہری امی کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی واضح حکم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اکٹھے رہنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن وہ عورت اپنے خاوند کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے وہ بات کو بار بار کر رہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ کفارے کا حکم اتارا اور یہ ساری بات بتائی. فرمایا جاہلیت میں لوگ بیوی کو ماں کہہ دیتے تو اسے ماں کی طرح حرام قرار دے لیتے تھے. اللہ نے اس رسم بد کو ختم کر دیا اور فرمایا منہ کے ساتھ بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی. آدمی کی ماں وہی ہے جس نے اسے جنم دیا. منکرن، وہ بات جسے انسانی طبیعت یا عقل یا شرع نہ پہچانتی ہو بلکہ اس کا انکار کرتی ہو. زورا، جھوٹ، یعنی بیوی کو ماں کی طرح کہنے والے ایسی بات کہتے ہیں جو نہ انسانی طبیعت مانتی ہے، نہ عقل اور نہ ہی شریعت. کیونکہ ماں کے ساتھ بیٹے کا رشتہ اکرام اور احترام کا ہے، جبکہ بیوی کے ساتھ خاوند کا رشتہ ایک خاص تعلق کا ہے جو ماں کے ساتھ سوچا بھی نہیں جا سکتا. پھر جس عورت نے آدمی کو جنم ہی نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ مباشرت کا تعلق رہا، اسے ماں کہنا بری بات اور کتنا بڑا جھوٹ ہے. اس آیت میں کئی چیزیں زہار کے حرام ہونے پر دلالت کر رہی ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ماں ہننا امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں، اس میں زہار کرنے والے کو جھوٹا قرار دیا ہے. دوسری اور تیسری یہ کہ اللہ نے ان کا نام منکر اور زور رکھا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ اللہ کا فرمان ان اللہ لعفو غفور، یعنی اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. مطلب یہ گناہ ہے جس پہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا اگر تم اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق آگے چلو تو. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ، پس جو نہ پائے، یہ یعنی گردن آزاد کروانا، یہ اللہ نے پوری ڈیٹیل سے بتایا کہ اس کا کفارہ کیا ہے. پہلے فرمایا کہ وہ ایک گردن آزاد کروائے، پھر فرمایا جو یہ نہ پائے، گردن آزاد نہیں کروا سکتا، اتنی اس کے پاس مطلب طاقت نہیں ہے، دولت نہیں ہے. فَمَن لَّم، پس جو نہ یجد پائے، فَصِيَامُ، پس وہ روزے رکھے، شہرین، 2 ماہ کے، متتابعین، لگاتار، پے در پے، یعنی ان میں چھوڑنا نہیں ہے، مسلسل متواتر روزے رکھنے ہیں. من قبل ان یتماسا، قبل اس سے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. فَمَن لَّم یستطع، لیکن جو 2 ماہ کے لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتا. دیکھیے دین کتنا آسان ہے کہ اللہ نے بنایا نا ہمیں، اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندے ان میں کتنی طاقت ہے، کوئی یہ کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. تو جو نہیں کر سکتا اس کے لیے اللہ نے اور آسانی کر دی. فَمَن لَّم یستطع، پس جو نہ طاقت رکھے، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے.
ذالک لتؤمنوا باللہ، یہ اس لیے ہے کہ لتؤمنوا، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. جو ایک دفعہ پہلے کہہ دیا نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو اب مطلب بار بار یہ عمل کر کے بھی اسے رپیٹ کرو کہ پتہ چلے کہ تم واقعہ ہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہو، تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر. وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے. یعنی زہار کا حرام ہونا اور اس سے رجوع کی صورت میں اس پر کفارہ لازم ہونا اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جن سے تجاوز حرام ہے. حد ہوتی ہے نا، ملکوں کی حدیں ہیں، ایسے ہی لوگوں کی کھیتوں کی حدیں ہوتی ہیں، انہوں نے باڑ لگائی ہوتی ہے کہ کوئی آگے نہ آئے، پھلانگے نہ، پہلے سے ہے. ایسے اللہ کی حدیں، اللہ انہیں ان حکموں کو اپنی حدیں بتاتے ہیں کہ یہ میری حدود ہیں، انہیں پھلانگو نہیں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ یحادون مخالفت کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبتو وہ ذلیل کیے گئے، کما کبتا جیسے ذلیل کیے گئے، الذین وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وقد انزلنا اور تحقیق ہم نے نازل کی، آیات بینات روشن آیات یا روشن نشانیاں، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے. یحادون حدن سے نکلا ہے جس کا مطلب جانب، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ایک جانب ہیں تو وہ ان کے مقابلے میں دوسری جانب ہیں. باب مفعلہ سے آ رہا ہے نا، مقابلے کا صیغہ. یحادون وہ مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول ایک طرف ہیں اور وہ دوسری طرف. تو اللہ تعالیٰ نے شروع صورت سے یہاں تک زہار کی حرمت اور اس کے کفارے کے احکام بیان فرمائے اور بتایا کہ یہ احکام اس لیے مقرر کیے گئے ہیں کہ لوگ زہار اور اس جیسی بری رسموں سے باز آ جائیں جن کے وہ جاہلیت میں عادی تھے، تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کے خوگر ہو جائیں اور ان کے احکام پر اخلاص کے ساتھ عمل کریں. اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے، ان کے احکام کی نافرمانی کریں گے اور ان کے مقابلے پہ اتر آئیں گے، انہیں دنیا میں ذلیل کیا جائے گا جس طرح ان قوموں کو ذلیل کیا گیا جنہوں نے ان لوگوں سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. یہ احکام اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان کا انکار کرنے والوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنے حکموں کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یوم جس دن، یعنی لوگوں یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں اپنی من مانیاں کرو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، اور اس چھوٹی زندگی میں اللہ کی فرما برداری میں جیو گے تو پھر یقیناً تمہیں عزت کی اور اچھی زندگی ملے گی. اور یہ مثالیں پہلے بھی گزر چکی ہیں. یوم یبعثہم اللہ، جس دن باعثا یبعثو اٹھائے گا اللہ، ہم ان سارے لوگوں کو، جمیعاً سب کے سب کو، فینبئہم پھر وہ انہیں بتائے گا، بما عملوا جو بھی انہوں نے عمل کیے. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی لوگ کام کر کے بھول جاتے ہیں. ہمیں آج سے پچھلی، ہم اپنی زندگی پہ غور کریں تو ہمیں اپنی خامیاں بالکل یاد ہی نہیں آئیں گی، ہمیں لگے گا ہی نہیں کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے. لوگ گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، پر جو تمہارا مالک ہے وہ بھولتا نہیں. احصاہ اللہ، اس نے انہیں گن رکھا ہے یا محفوظ کر رکھا ہے. ونسو، اور لوگ اس کو بھول گئے، کیا اور بھول گئے. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر شے پہ حاضر ہے یا گواہ ہے ہر چیز پر. یعنی یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ہزاروں لاکھوں سالوں کے بعد اگر سب لوگوں کو زندہ کر بھی لیا گیا تو انہوں نے جو کچھ کیا اسے مدتیں گزر چکی ہوں گی. اللہ تعالیٰ اتنی بے شمار مخلوق کے بے شمار اعمال انہیں کیسے بتائے گا؟
کہا نا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جس دن وہ انہیں جمع کرے گا تو پھر وہ انہیں ان کے عملوں کے بارے میں بتائے گا، ایک ایک بندے کی پوری پوری ہسٹری اسے بتانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا علم ہے۔ فرمایا لوگ تو بھول گئے کر کے، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے سب ہو رہا ہے، وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا نہیں تم دیکھتے، بے شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض جو زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ سب جانتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ اللہ کے علم کا اندازہ لگاؤ، اللہ کہتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، لوگ اس کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہر شے کو اپنے احاطے میں کیے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ جانتا، لوگوں تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ مالک تمہارے عملوں کو کیوں نہیں جانے گا، جو زمین آسمان کے ذرے ذرے سے واقف ہے، اس کا علم ہے اس کے پاس۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، قرآن ہے قرآن، کتنی اللہ کی پہچان کرواتا ہے، اس کے بنا ہم کیسے اپنے مالک کو پہچان سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی اور اس کے لیے وقت نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ یہی وہ مقدس کتاب ہے، کلام ہے، جو ہمیں ہمارے رب کی پہچان کروا سکتا ہے۔ فرمایا ما یکون من نجوا، نہیں ہوتا کوئی بھی سرگوشی کرتے ہوئے، وہ ثلاثۃ تین ہوں، بالفرض اگر کوئی تین بندے، اب یہ قرآن میں کلیئر لکھا ہوا ہے صاف، الا ہوا مگر وہ اللہ ہوتا ہے، رابعہم چوتھا ان میں، یعنی جب تم تین بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہو نا، ہمیں جب ایک اٹھ کے چلی جاتی ہے ہم اسی کے خلاف بولنا شروع کر دیتے کہ اب وہ نہیں سن رہی، لیکن وہ تو سن رہا ہے نا، اس کا تو کوئی ادب کرو۔ ایک بندے کا ہمیں ادب ہے، اس کا احترام ہے، اس کے سامنے ہم بات نہیں کرتے، تو اللہ کا کوئی احترام نہیں ہے، اللہ کی قدر نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے قدر جانی نہ جیسے اس کی قدر جاننے کا حق تھا۔ جب بھی تم تین ہوتے ہو، ما یکون من نجوا ثلاثۃ، کوئی تین آدمیوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر ان کا چوتھا وہ یعنی اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ، ایسے ہی کوئی 5 بندے سرگوشی یا باتیں نہیں کر رہے ہوتے، الا هو سادسہم، مگر وہ چھٹا ہوتا ہے ان میں، ولا ادنی من ذالک، نہ اس سے کم، یعنی 2 بھی ہو سکتے ہیں، ولا اکثرا، اور نہ ہی اس سے زیادہ، الا ہوا معہم، مگر وہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، وہ جہاں بھی ہوں، کسی بھی جگہ چھپ کے بات کریں، اپنی مطلب جو بھی انہوں نے تدبیر لڑانی ہے لڑائیں، بیٹھ کے ان کی بات سنی جاتی ہے، وہ اللہ سن رہا ہے، لہٰذا دھیان سے بات کرو کہ تمہاری بات سنی جا رہی ہے۔ ثم ینبئہم بما عملوا، پھر وہ بتائے گا انہیں جو انہوں نے عمل کیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا نہیں آپ نے دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نہو جنہیں منع کیا گیا، عن النجوی سرگوشی کرنے سے، ثم یعودون، پھر وہ کرتے ہیں، لما جس سے نہو ان کو منع کیا گیا ہے، انہو جس کام سے، یعنی جس کام سے منع کیا گیا وہ وہی کرتے ہیں، وَيَتَنَاجَوْنَ، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں آپس میں، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے کاموں کے ساتھ، ومعصیت الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ۔ یہاں سے یہود اور منافقین کے طرز عمل پر گرفت کا آغاز ہو رہا ہے جو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر رکھا تھا اور آپ کی مجلسوں میں آتے جاتے تھے۔ منافقین آپ کو پتہ ہے بظاہر ایمان لا چکے تھے اور مسلمانوں کی جماعت کے فرد تھے، مگر ان کی دوستی یہودیوں ہی کے ساتھ تھی۔ اٹھنا بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا، بیٹھ کے ان کے ساتھ میٹنگ کرنا، اسلام کے خلاف باتیں کرنا،
منافقین اور یہود نے اندر ہی اندر اپنا ایک الگ جتھا بنا رکھا تھا. انہیں جب بھی موقع ملتا خفیہ مجالس میں مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے، فتنہ برپا کرنے اور مشرکین سے مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو آپس میں خسر پھسر کرتے رہتے. مجلس جس سے مجلس کی بے وقعتی ہوتی، یعنی ایک بندہ بات سنا رہا ہے اور دوسرے دو بندے آپس میں بیٹھ کے خسر پھسر کر رہے، دوسرے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور بات سنانے والے کو بھی لگتا ہے کہ یہ میری بات نہیں سن رہے، وہ بھی سنانے میں مطلب اسے بھی پھر پریشانی ہوتی ہے. اور اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں. بعض اوقات وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے کسی مسلمان کو دیکھ کر آپس میں آنکھ مارتے تاکہ وہ سمجھے کہ وہ اس کے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں. ہوتے ہیں نا کئی اس طرح کے خبیث لوگ، دوسروں کو دکھ دینے کے لیے پہلے آپس میں کوئی اور ہی بات کرتے ہوں لیکن اس کو دیکھ کے ایسا اس کو چڑھائیں گے جیسے ہم تیری بات کر رہے ہیں. مسلمانوں کو ان کے اس رویے سے سخت تکلیف ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسی مجالس سے منع کیا جن میں وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ مشورے اور سازشیں کرتے تھے، اور مسلمانوں کی مجلسوں میں علیحدہ سرگوشیوں سے بھی منع کیا. مگر وہ باز نہ آئے تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیات نازل فرما کر ان پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ الم تر الی الذین نہوا، آپ نے نہیں دیکھا ان کو جنہیں منع کیا گیا ان النجویٰ سرگوشی کرنے سے، لیکن ثم یعودون لما نہوا، پھر وہ وہی کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے. وہ کیا کرتے ہیں اپنی سرگوشیوں میں؟ یتناجون بالاسم، گناہ کے کاموں کی بات کرتے ہیں آپس میں، والعدوان، زیادتی کی بات کرتے ہیں، ومعصیت الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات کرتے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكَ، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ، وہ آپ کو سلام بھیجتے ہیں. حیا مطلب تحیتاً، تحفہ دینا. وہ آپ کو سلام جو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ تحفہ ہی اللہ نے ہمیں دیا نا. آپس میں جب بھی ایک دوسرے کو ملو تو السلام علیکم سے اسے دعا دو، تحفے کے یہ کلمات اسے کہو. اب وہ جب نبی کی مجلس میں آتے تو وہ آپ کو سلام کہتے بما لم یحییک بہ اللہ، جس کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں فی انفسہم، اپنے ہی دلوں میں، لولا یعذبنا اللہ بما نقول، لولا کیوں نہیں، یعذبنا ہمیں عذاب دیتا، اللہ بما ان باتوں کی وجہ سے جو نقولو ہم کہتے ہیں. اب دل ہی دل میں سوچتے کہ نبی سچے ہیں اور اللہ ہماری بات سن بھی رہا ہے تو ہم اب اتنا مطلب غلط کر رہے ہیں تو ہمیں فوراً کیوں نہیں عذاب آتا. حسبہم جہنم، اللہ کہتے ہیں لوگوں اگر دنیا میں فوراً عذاب نہیں نہ پہنچ رہا تو اس پہ مست ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جو جہنم بنائی ہے نا وہ تمہیں عذاب دینے کے لیے کافی ہے. حسبہم، کافی ہے ان کو، جہنم یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے. فبئس المصیر، ہائے ہائے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے خفیہ مشورے اور سرگوشیاں یا تو ایسے گناہوں پر مشتمل ہوتی تھی جن کا تعلق ان کی ذات سے تھا، یا ایسے گناہوں پر جن میں دوسروں پر ظلم و زیادتی ہوتی، یا پھر ان کی سرگوشیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مشتمل ہوتی. اب یہودی آپ کو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے، لام نہ بیچ میں بولنا، السلام علیکم. اب ہم بھی بعض دفعہ اوقات لوگ تھوڑا فیشن میں آ کے نا السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، تو السلام علیکم کا مطلب سلامتی نہیں ہے بلکہ موت ہے. مطلب کتنا لفظ بدل جاتا ہے نا. بظاہر ہم تو اپنے طور پہ سلام ہی کہتے ہیں لیکن لفظ صحیح نہ بولنے سے مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے عربی میں. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے السلام علیکم، آپ پر موت ہو. آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین بھی یہود کی دیکھا دیکھی یہ کام انہوں نے شروع کر دیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کچھ لوگ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا ابا القاسم، اے ابو القاسم تجھ پر موت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، اور وہ تم پر بھی ہو. جب عیسائی غیر مسلم سلام کرے نا تو مطلب پورا نہیں آپ کہو اسے وعلیکم السلام. تو اللہ کے رسول کو تو سمجھ آ گئی کہ انہوں نے مجھے کیا کہا، تو آپ نے کہا وعلیکم، صرف اتنا ہی کہہ دیا. اب جواب پورا ہو گیا کہ جو تم نے مجھے کہا وہ تم پر ہو. اس حدیث کے آخر میں ہے
کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائے۔ پھر اس میں آگے یہ بھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ السلام علیکم ولعنت اللہ وغضب اللہ، انہوں نے کچھ تھوڑا سخت انداز میں کہا اور 2-4 لفظ اور بڑھا کے کہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نرمی پکڑو، اللہ نرمی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جواب تو میں نے بھی دے دیا، تو پر اللہ کے رسول کا جواب نرم انداز میں تھا اور اس میں کوئی سننے والوں کو برا بھی نہیں لگا۔ تو اللہ نے یہ آیتیں اتاری کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں حیّو کا بما لم یحیی کا بہ اللہ، وہ آپ کو ایسی باتوں سے سلام کہتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو نہیں کہا، اور وہ دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نہ ہونے کی دلیل قرار دیتے ہیں اس بات کو کہ اگر یہ رسول ہوتے تو یہ الفاظ کہتے ہوئے ہم پر عذاب آ جانا چاہیے تھا، یعنی ہم نے ان کو ایسے کہا تو ہم پر عذاب ہونا چاہیے تھا، فوراً پکڑ ہونی چاہیے تھی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی حرکت سے آگاہ کر دیا، ان کی بات سے نبی کو باخبر کیا اور قرآن اتار دیا کہ قیامت تک پڑھا جائے گا اور ان کی یہ دل کی بات بیان کی جاتی رہے گی۔ رہا عذاب، تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ گناہ پر اسی وقت گرفت فرمائے، اس نے تو ان لوگوں کو بھی مہلت دے رکھی ہے جو اسے گالی دیتے ہیں، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں مہلت نہیں ملی، اور اس نے ہر کام کی طرح ان کے عذاب کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، چنانچہ مرنے کے بعد ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے، انہیں وہ کافی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور سزا کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرو یا آپس میں بیٹھ کے باتیں کرو، تو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، تمہاری خلوتیں بھی پاک ہونی چاہیے، تم اپنی سرگوشیوں میں بھی گناہ اور زیادتی والی کوئی بات نہ کیا کرو، یعنی تم اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں بھی جب مطلب 2 بندے یا 3 آپس میں بیٹھ کے باتیں کرو تو اچھی ہی بات کرو، بری گناہ والی بات نہ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی بات نہ کرو۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم آپس میں سرگوشیاں کیا کرو نیکی کی بات کے بارے میں، وَالتَّقْوَىٰ، اور تقوی کی بات کے بارے میں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس کی طرف تمہارا حشر ہونا ہے، جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ اس آیت میں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو گناہ، زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی سرگوشیوں اور خفیہ مجلسوں سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ ایمان کے دعوے کے خلاف ہیں، اور نیکی اور تقوی والی سرگوشیوں کی اجازت بلکہ نصیحت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی ہر ایسی صورت سے منع فرما دیا جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہو۔ آپ نے فرمایا جب تم 3 آدمی بیٹھے ہو تو 2 آدمی تیسرے کے بغیر آپس میں سرگوشی نہ کریں، کہ 3 بیٹھے ہیں تو 2 آپس میں کانوں میں باتیں کرنا شروع کر دیں، فرمایا ایسا نہ کیا کرو، یہاں تک کہ تم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، کیونکہ یہ چیز اسے غمگین کرے گی۔ تو یہ مطلب اسلام کتنا سلامتی والا دین ہے، سراسر امن والا دین ہے، کہ ایک دوسرے کے خیالات کا کس قدر خیال رکھا گیا ہے کہ کوئی پریشان نہ ہو۔ اس میں مسلمانوں کو تسلی دلائی ہے کہ یہود و منافقین کی سرگوشیاں دراصل شیطان کی کارستانی ہے، جس سے وہ ایمان والوں کو غمگین کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم ایسی کوئی بات دیکھو تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور نہ ان سرگوشیوں سے تمہارا کچھ نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ ہی پر توکل رکھو اور غمگین ہو کر شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ دو۔ انما النجوى من الشیطان، فرمایا یہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، شیطان کیوں کرتا ہے سرگوشیاں، وہ لوگوں کو کیوں ایسے مطلب مشورے دیتا ہے کرنے کو، تاکہ غمگین کرے ان کو، آمنو جو ایمان لائے ہیں، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ ان باتوں سے چھوٹی چھوٹی مطلب ہوچھے ہتھ کنڈوں سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مسلمان۔
تم یقین رکھو اللہ پہ، توکل کرو، بھروسہ کرو، اپنے طور پہ سب اچھا کرنے کی کوشش کرو، تو ان کے مطلب اس طرح کی سرگوشیوں سے یا ایسی باتوں سے تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنے والا، کیونکہ جو تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، نہیں کوئی نقصان پہنچانے والا یا نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے ذرہ بھی، کچھ بھی، مگر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ پہ ہی توکل بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ کتنی خوبصورت باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے انسان کو بنایا نا، اور انسان کیسا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، وہ اللہ بخوبی جانتے ہیں، تو ہمیں تربیت کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسے بھی نہ کرو، ایسے بھی نہ کرو۔ کتنا پیار کرنے والا اللہ ہم سے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ تفسحوا، قیل لکم، تم سے کہا جائے تفسحوا، کھل جاؤ مجلسوں میں، تو فافسحوا، تو کھل جایا کرو۔ مطلب کوئی آئے تو بعض لوگ اپنی جگہ سے ہلنا ہی پسند نہیں کرتے کہ اب ہم بیٹھے تو اب ہم کیوں ہلیں، بس ایسے تھوڑا سا ہلنے سے نا جگہ بن جاتی ہے دوسرے بندے کے بیٹھنے کے لیے۔ فرمایا جب تمہیں کہا جائے کہ تفسحوا، کھل جاؤ، تو فافسحوا، کھل جایا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے فراخی کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پچھلی آیات میں مجلس کے آداب میں سے سرگوشی سے روکا گیا، اس آیت میں اس کے مزید کچھ آداب بیان ہوئے ہیں۔ ان آداب کی ضرورت اس لیے پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر شخص آپ کے زیادہ سے زیادہ قریب رہنے کی خواہش رکھتا تھا، جس سے مجلس میں تنگی پیش آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھایا کہ جب حاضرین مجلس کی سہولت کے لیے کہا جائے کہ کھل جاؤ تاکہ سب لوگ آسانی سے کھلے ہو کر بیٹھ سکیں، تو کھل جاؤ۔ صرف میرے مجلس کے قرب کی پیش نظر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر بیٹھے رہنے پر اصرار نہ کرو، بلکہ کھل کر بیٹھو تاکہ دوسروں کو بھی دیکھنے کا اور سننے کا موقع ملے۔ اس طرح اگر مجلس میں کچھ اور لوگ آ جائیں اور ان کی جگہ بنانے کے لیے کھل جانے کے لیے کہا جائے تو کھل جاؤ اور دل میں تنگی محسوس نہ کرو۔ یعنی تم مجلس میں کشادی ہی کرو گے نا، کھلے دل سے دوسرے کو جگہ دو گے یا دوسرے کے لیے تھوڑا پیچھے ہٹو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فراخی کر دے گا۔ اس فراخی میں سب سے پہلی فراخی تو دل کی فراخی ہے، دل کھول دے گا۔ خوش دلی سے کھل جاؤ گے تو دلوں کی تنگی دور ہوگی اور ان میں بھائیوں کے لیے وسعت پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں تمہیں فراخی عطا فرمائے گا، کیونکہ ہر عمل کا بدلہ اسی جیسا ہوتا ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تم میں سے درجات میں، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جنہیں علم دیا ہے درجات میں۔ یعنی جب مجلس کا امیر یا مجلس کے منتظمین حاضرین سے کسی کے علم، فضل اور شرف و مرتبے کے پیش نظر اسے امیر کے قریب لانے کے لیے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھ جانے کے لیے کہیں، تو اسے چاہیے کہ اٹھ جائے اور اپنے دل میں کوئی تنگی یا ملال نہ لائے کہ اب مجھے تو اٹھا دیا اور اسے آگے بلا رہے ہیں، مطلب کوئی وجہ ہوگی کہ اسے بلایا جا رہا ہے نا۔ تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ کو اٹھنے کے لیے کہا جائے تو آپ اٹھ جایا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے میرے قریب وہ لوگ ہوں جو سمجھ اور عقل والے ہوں۔ ویسے تو ہر بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں بڑے بندے کے پاس بیٹھوں، لیکن فرمایا کہ جو زیادہ عقل والے ہیں، زیادہ شعور والے ہیں، زیادہ باسمجھ ہیں، وہ زیادہ قریب ہو کے بیٹھیں۔ پھر جو ان سے سمجھ اور عقل میں قریب ہوں وہ ان کے قریب۔ اسی طرح اگر امیر کسی شخص سے یا کچھ لوگوں سے مشورہ کرنے کے لیے یا ان کی بات سننے کے لیے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھ جانے کے لیے کہے تو اسے کسی ملال کے بغیر اٹھ جانا چاہیے کہ مجھے پتہ نہیں کیوں یہاں سے اٹھا دیا، دل میں پریشانی نہیں لانی بلکہ اٹھ جاؤ۔ اسی طرح اگر امیر صاحب یعنی جو بڑے ہیں مجلس کے، وہ مجلس کو برخاست کر دیں یا مجلس کو ختم کر دیں اور سب کو اٹھ جانے کے لیے کہیں تو انہیں اٹھ جانا چاہیے اور اس میں اپنی توہین محسوس نہیں کرنی چاہیے۔
یعنی جب تم اللہ کے حکم سمجھ کر تواضع اختیار کرو گے اور اٹھنے میں کسی طرح کی توہین یا اپنی شان کی کمی کا خیال دل میں نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا، جو جتنا نیچا ہوگا اسے اللہ اتنا اونچا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو انہیں بھی جو ایمان لائے، کیونکہ ایمان کا تقاضا تواضع ہے، اور ایمان اور کبر کبھی جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک بندے کے دل میں ایمان بھی ہو اور بڑائی تکبر وڈیائی اپنے آپ کو وہ بڑا بھی سمجھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو نکالنے کے لیے آمنوا منکم کی قید لگا دی کہ منافقین اس حکم پر اٹھ کھڑے ہوں، تب بھی انہیں رفع درجات کا شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔ درجات اونچے رب کن کے کرے گا؟ مجلس میں سے جو ایمان والے ہیں۔ اگر مجلس میں منافق بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے جیسے ماننا چاہیے، اگر وہ بظاہر رسول اللہ کی بات مان کے اٹھ بھی جائیں تو اللہ کہتے ہیں ان کے درجے میں اونچے نہیں کریں۔ ہاں، ان کا تو ٹھکانہ فی الدرک الاسفل من النار ہے کہ دوزخ میں سب سے نچلا درجہ منافقین کا۔ یا ایھا الذین والذین اوتوا العلم درجات، یعنی علم والوں کے بھی اللہ درجات بلند کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور لوگوں جو تم عمل کرتے ہو اس سے اللہ بڑا باخبر ہے، اسے بڑا پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ہمیں کچھ دل میں ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی میں کام کروں، مطلب ہم اچھے کپڑے ہی پہنے تو ہمارا دل کرتا ہے کوئی ہمیں دیکھے، ہمیں ہماری تعریف ہو، ہمیں سراہا جائے۔ کوئی بھی ہم کام کریں تو انسان کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ مجھے کوئی دیکھے، مجھے میری کوئی تعریف کرے، تو میرے لیے یہ کافی ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں کسی کو اور کو دکھانے کی، سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کس کے لیے کرنا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اب صفائی ستھرائی کرنا اور سارے کام، کوئی ٹوٹلی پوری زندگی میں کتنے کام ہیں، نہانا دھونا، کپڑے، صفائی ستھرائی، ہر شے، کھانا پکانا، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے نا زندگی میں۔ تو سب کچھ میں کس کے لیے کروں؟ اللہ کے لیے۔ اسی طرح نا ایک دفعہ انہی باتوں پہ بحث چلی ہمارے مطلب طالب علموں میں، ہم پڑھنے والے بچوں میں، کہ سارے کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ ایک لڑکی پڑھنے والی تھی، وہ کہتی لو تو اب مطلب جب بندے نے کسی کو دکھانا ہی نہ ہو تو پھر دل ہی نہیں کرتا کہ بندہ نہائے دھوئے یا کپڑے پہنے، پھر کس لیے پہننے؟ تو میں کہا یہی تو بات ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے، کہ ہمیں صاف ستھرا ہونا ہے، کہ ہمارا تھوڑی دیر بعد نماز کا ٹائم ہوگا، ہمیں اللہ کے سامنے صاف ستھرا ہو کے پیش ہونا ہے، اللہ کے لیے ذکر کرنا ہے۔ تو اللہ تو ہر حال میں، ہر آن میں ہمیں دیکھتا رہتا ہے۔ اور جو لوگ دوسروں کے لیے تیار ہوتے ہیں پھر تبھی ہوتے ہیں جب وہ کسی کے پاس جانا ہو، ادروائز وہ پھر مطلب بس ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، نہیں اٹھنا ہی نہیں ہے، منہ ہی نہیں دھونا، صاف ہی نہیں ہونا۔ تو سارے کام صرف اللہ کے لیے۔ یا واللہ بما تعملون خبیر، جو بھی تم عمل کرو گے نا اس سے وہ بڑا باخبر، اسے پتہ ہے، اس نے تمہیں دیکھ لیا ہے کہ کوئی اندھیرے میں کرو، اکیلے بیٹھ کے کرو، اکیلے بیٹھ کے اس سے باتیں کرو، کوئی بھی نہ تمہارے پاس ہو تم اس سے باتیں کرو، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ بہت باخبر ہے تم سے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی سرگوشی کرنے سے پہلے تم صدقہ دیا کرو، ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ اطہر، اور بہت پاکیزہ ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پس اگر تم نہ پاؤ تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات اور خلوت میں گفتگو کی خواہش رکھتا تھا، نبی سے محبت کرتے ہوئے کہ مجھے بھی موقع ملے، میں بھی اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کے کوئی گفتگو کروں، کوئی میں بات کروں، کوئی میں مسئلہ پوچھوں، جس سے نبی علیہ السلام کو مشقت اٹھانا پڑتی تھی۔ اب ایک نبی، اتنے لوگ کہنے والے اور بات کرنے والے۔ اس پر مزید منافقین کا رویہ تھا کہ انہوں نے محض اپنی بڑائی جتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشیاں شروع کر دی، کہ مطلب اس میں وہ اپنا فخر کہ میں نبی کے پاس گیا اور میں نے یہ بات کی۔ ہاں، تو ایک ایک آدمی آپ کا خاصا وقت لے جاتا، اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی، کیونکہ انہیں عام فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملتا۔
خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کا یہ طرز عمل شاق گزرتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروت اور اخلاق کی وجہ سے کسی کو منع نہ کرتے، جو بھی آتا اسے بات کر لیتے۔ لیکن یہ تھا تو کافی مشکل نا، ہر بندے کو الگ الگ سے ٹائم دینا، ہر بندے کی الگ الگ سے سننا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں گفتگو کرنا چاہے وہ یعنی اسے پہلے صدقہ دے کر آئے، اسے صدقہ اب دینا چاہیے۔ جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے بات کرے وہ پہلے صدقہ دے کر آئے۔ البتہ نادار مسلمانوں کے لیے گنجائش رکھی کہ اگر صدقہ کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو اور تمہیں علیحدگی میں گفتگو کرنا ضروری ہو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ منافقین عموماً مالدار تھے مگر سخت بخیل یعنی کنجوس تھے، لہٰذا انہوں نے بخل کی وجہ سے علیحدگی میں گفتگو کر کے آپ کا وقت ضائع کرنا پھر چھوڑ دیا، کیونکہ نہ وہ صدقہ کرنے کو ان کا دل کرے، نہ صدقہ کریں تو نہ اب نبی کے پاس آئیں، صدقہ نہیں کر رہے تو نبی کے پاس بھی نہیں آ رہے۔ پر اللہ نے فرمایا جو نہ پائے یعنی جو مخلص مومن ہے لیکن دے نہیں سکتے صدقہ تو کوئی نہیں، اللہ ان نے معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس حکم کا مقصد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشقت ہٹانا نہیں بلکہ تمہاری تربیت بھی ہے کہ جب بھی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں گفتگو کی خواہش ہوگی اور ہر بار اس سے پہلے تم صدقہ کرو گے تو اس سے فقراء کو فائدہ ہوگا اور تمہیں خرچ کرنے کی عادت پڑے گی کہ نکالو جیب سے کچھ نہ کچھ۔ ہم اونچی ہستی سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ بخل کی کمینگی دور ہوگی، مال میں برکت ہوگی اور اموال اور قلوب کو طہارت حاصل ہوگی، یعنی مال بھی پاک ہوں گے، دل بھی پاک ہوگا، دل سے بخل نکلے گا۔ اشفقتم، اللہ کہتے ہیں آپ کیا ڈر گئے ہو؟ اشفقتم، کیا تم ڈر گئے ہو؟ ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، یہ کہ تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دو۔ فاذ لم تفعلوا، پس اگر فاذ لم تفعلوا، پس جب تم یہ نہ کرو یا تم نے ایسا نہ کیا، وتاب اللہ علیکم، تو اللہ نے بھی تم پر مہربانی فرمائی۔ فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، واطیعوا اللہ ورسولہ، کہنا مانو اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیحدگی میں گفتگو کا رجحان جو بہت بڑھ گیا تھا رک گیا۔ منافقین اپنے بخل کی وجہ سے رک گئے اور مخلص مسلمان جو نادار تھے غربت کی وجہ سے محتاط ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم کے نزول کے بعد کسی نے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رازدارانہ بات کرنے کی جرت کی اور نہ اس مقصد کے لیے صدقہ دینے کی نوبت آئی، بلکہ انہیں احساس ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رازدارانہ گفتگو کے بارے میں ان کی روش اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اس لیے لوگ اس پر نادم ہوئے اور اپنے رویے سے باز آ گئے۔ اب اللہ نے فرمایا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یعنی اللہ نے بھی ان پر مہربانی فرمائی اور ان سے سرگوشی سے پہلے جو صدقے کا حکم تھا وہ منسوخ کر دیا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اب اتنا نہیں کر سکتے نا۔ یعنی جب وقتی حکم تم سے اٹھا لیا گیا ہے تو ان احکام کی پابندی کرتے رہو جن پر عمل تمہارے لیے ہمیشہ لازم ہے۔ کیا؟ یعنی نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر کاربند رہنا۔ اور یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، الم کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الی الذین ان لوگوں کی طرف، تولوا جنہوں نے دوست بنا لیا، قوما ایسی قوم کو، غضب اللہ علیہم جن پر اللہ کا غصہ ہے۔ اس آیت میں منافقین کے 3 اوصاف بیان فرمائے اور ان پر تعجب کا اظہار کیا۔ پہلا یہ کہ ایمان کے دعوے کے باوجود ان کی دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان والوں کے بدترین دشمن ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ اگرچہ تمام کفار پر اللہ کا غضب ہے اور منافقین تمام کفار سے دوستی کرتے تھے، مگر مغضوب علیہم، سورۃ فاتحہ میں ہے نا، مغضوب علیہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہود۔ یہود کا یہ لقب ہے
کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو تولو جو دوستی کرتے ہیں ایسی قوم سے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، ما ہم منکم، وہ نہ تم سے ہیں، ولا منہم، اور نہ ان سے ہیں۔ یہ منافقین کا دوسرا وصف ہے کہ بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود فی الواقع وہ تم میں سے نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ حقیقی مومن ہوتے تو کفار کو کبھی دوست نہ بناتے۔ اسی طرح وہ یہود میں سے بھی نہیں، کیونکہ وہ انہیں بھی حق پر نہیں سمجھتے۔ ان کی دوستی صرف غرض کی دوستی ہے۔ اگر مسلمانوں پر کوئی گردش ایام آتی تو ان کی دوستی کام آئے گی، یعنی نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ ادھر کوئی مثلا پریشانی آئی تو ادھر والوں کے ساتھ مل گئے، اگر ادھر کوئی پریشانی آئی یا ادھر کوئی تنگی تکلیف آئی تو ادھر بیٹھنے کے لیے انہوں نے دونوں سے بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ نہ ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تمہارے ہیں تم سے ہیں اور نہ ان سے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ، وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یحلفون وہ حلف کھاتے ہیں، علی الکاذب جھوٹ پر، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور اس پر قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ اس جھوٹ سے مراد ایک تو مومن ہونے کا دعویٰ ہے، پھر مختلف اوقات میں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ان کے کسی قول یا فعل پر جب بھی کوئی پکڑ کی جاتی ہے تو جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، نہ یہ کام کیا ہے، اس پر قسمیں کھاتے ہیں اور ایسے ہی وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اعد تیار کیا ہے اللہ نے لہم ان کے لیے عذابا شدیدا سخت عذاب، انہم بے شک یہ لوگ ساء بہت برا ہے ما کانوا یعملون جو بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم انہوں نے پکڑ لیا ہے اپنی قسموں کو جنتاً ڈھال پتہ ہے نا وہ فوجیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے ایک، مطلب اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، ہاں جو اس طرح پرات کی طرح ہوتی ہے نا، وہ آگے کر دیتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی حفاظت کرنے کے لیے۔ اتخذوا ایمانہم وہ انہوں نے پکڑ لیا اپنی قسموں کو جنتاً ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی جب بھی کہیں پھنستے ہیں تو قسم اٹھا کے اپنے آپ کو نکلنے کی وہاں سے کوشش کرتے ہیں۔ فصدوا وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، فلہم پس ان کے لیے عذاب مہین رسوائی والا عذاب ہے۔ دنیا میں یہ رسوائی کے نہ مسلمانوں میں ان کی کوئی عزت ہے اور نہ کفار میں سے کوئی ان پر اعتماد کرتا ہے، اور قیامت کے دن ان کے لیے فی الدرک الاسفل من النار کی شکل میں عذاب تیار ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ہرگز نہیں، تغنیا کام آئے گا، عنہم ان کے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی، اولئک اصحاب النار یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا جس دن لوگوں کو اللہ اکٹھا کرے گا سب کو، فیحلفون وہ قسمیں کھائیں گے، لہو اس کے سامنے، کما یحلفون لکم جیسے وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے، ویحسبون اور وہ سمجھتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں، انہم علی شیء کہ بے شک وہ کسی چیز پر قائم ہے، الا انہم ہم الکاذبون الا خبردار سن لو، انہم بے شک یہ لوگ ہم الکاذبون یہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ یعنی منافقین کی جھوٹ بولنے اور اس پر قسم کھانے کی عادت اتنی پکی ہے کہ موت اور حشر نشر کے بعد بھی یہ عادت نہیں جائے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی طرح جھوٹی قسمیں کھا کر کہیں گے جس طرح دنیا میں مسلمانوں کے سامنے کھاتے ہیں، اور سمجھیں گے کہ قسم کی صورت میں ان کے پاس کچھ نہ کچھ بنیاد موجود ہے جس پر وہ قائم ہیں۔ فرمایا سن لو وہی اصل اور کامل جھوٹے ہیں کہ علام الغیوب کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ الا انہم ہم الکاذبون استحوذ علیہم الشیطان شیطان غالب آ گیا، استحوذ غالب آ گیا، علیہم ان پر، شیطان شیطان یا مسلط ہو گیا ان پر شیطان، فانساہم ذکر اللہ شیطان نے ان کو بھلا دی اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اولئک حزب اللہ حزب الشیطان سن لو یہ لوگ حزب الشیطان شیطان کے گروپ کے لوگ ہیں جو یہ کریں۔ الا
خبردار ان بے شک حزب الشیطان شیطان کے گروپ کے لوگ ہم الخاسرون یہ خسارہ پانے والے ہیں، یہ گھاٹا پانے والے ہیں۔ یعنی منافقین کے ان اعمال کی وجہ سے ان پر شیطان غالب آ گیا اور اس طرح مسلط ہو گیا کہ اس نے انہیں اللہ کی یاد تک بھلا دی۔ یہ لوگ شیطانی گروہ ہیں اور شیطان کا گروہ ہی کامل خسارے والے لوگ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان کا آدمی پر غلبہ ہو جاتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک نماز کو باجماعت چھوڑ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بستی ایسی نہیں جس میں 3 آدمی ہوں اور ان میں نماز باجماعت نہ ہوتی ہو مگر ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے تم جماعت کو لازم پکڑو کیونکہ بھیڑیا صرف اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے دور جانے والی ہو۔ یعنی جماعت کو لازم پکڑو، اکٹھے مل کے رہو، اکٹھے جماعت کا اہتمام کرو۔ یہ حزب الشیطان ہے۔ حزب الشیطان کے اس خسارے کا بیان ہے جو پچھلی آیت میں مذکور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ ذلیل ہونے والے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ، بے شک جو لوگ یحادون، پیچھے بھی آیا نا یہ لفظ، مخالفت کرتے ہیں اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، یہ لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہیں۔ کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا، لاغلبن، البتہ میں ضرور غالب رہوں گا، انا میں، ورسولی اور میرے سارے رسول، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بڑا طاقتور اور غالب ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ، نہیں تم پاؤ گے کسی بھی قوم کو کہ وہ ایمان لاتی ہے اللہ پر اور والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، یوادون من حاد اللہ، کہ وہ محبت کرتے ہوں اس سے جو دشمنی کرے اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، ولو کان آباءہم، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی آپ ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہو، خواہ وہ ان کے اپنے سگے باپ ہی کیوں نہ، او ابناءہم یا ان کے بیٹے، او اخوانہم یا ان کے اپنے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم یا ان کا اپنا خاندان ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی انہیں یہ اتنے قریبی رشتے بھی مطلب بہت قریبی اور کلوز کے رشتے ہیں نا، باپ، بھائی، بیٹے، اپنا خاندان، یہ بندے کو بڑا پیارا ہوتا ہے، لیکن فرمایا مومن جو ہے وہ ان سے محبت نہیں کرتے جب یہ لوگ کافروں سے محبت کریں گے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے دوستی نہیں رکھتے خواہ وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان پختہ کر دیا، نقش کر دیا ہے۔ اس کا مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، کیونکہ انہوں نے ان تمام لوگوں سے دوستی اور دلی تعلق کا بائیکاٹ کر دیا تھا جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت اور دشمنی رکھتے تھے، خواہ وہ ان کے باپ تھے یا بیٹے یا بھائی یا خاندان کے لوگ۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کفر کی حمایت میں مسلمانوں سے لڑنے والے قریب ترین رشتہ داروں کو بھی قتل یا قید کرنے سے دریغ نہیں کیا، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی تھے یا کوئی اور رشتہ دار۔ جنگ بدر میں جب قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا قتل کر دیا جائے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ان کافر قیدیوں میں سے ہر ایک کو اس کے رشتہ دار کے سپرد کیا جائے کہ جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ یعنی یہ بڑی بات ہے نا کہ اپنوں کو مارنا۔ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو میری محبت میں اپنے ان رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں یا ان کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس اور عقیل بن ابی طالب قیدی ہوئے تو دوسرے قیدیوں کی طرح فدیہ دے کر رہا ہوئے۔ اسی طرح آپ کے داماد ابو العاص اس شرط پر رہا ہوئے کہ آپ کی بیٹی زینب کو واپس بھجوا دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے جنگ بدر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
بیٹے نے، تب وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے ابا آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے چھوڑ دیا کہ میرا باپ ہے۔ ابو بکر کہنے لگے بیٹا اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا نا تو میں نے نہیں چھوڑنا تھا، میں نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھنے والا ہے، دشمنی کرنے والا ہے۔ مطلب وہ ان کا ایمان، اس کی اللہ نے یہاں تعریف کی ہے کہ جو میرے سے محبت کرتے ہیں، جو میری جماعت کے بندے ہیں، وہ اپنوں سے بھی پھر نہیں کرتے جو اسلام کی طرف نہ آئے۔ یہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان بٹھا دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے، وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کو اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے، یعنی انہیں اپنی طرف سے ایک عظیم روحانی قوت عطا فرما کر ان کی مدد فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے تو جنت فردوس کے وعدے ہیں۔ وَيُدْخِلُهُمْ، وہ داخل کرے گا ان کو، جنات، جنت میں، تجری چلتی ہیں جس کے نیچے انہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی کی شاباشی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا تن، من، دھن اور اپنے پیارے قربان کر دیے۔ اللہ نے یہ قیامت تک یہ پڑھا جائے گا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور اللہ انہیں اتنا دے گا کہ وہ سب اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت کے بندے ہیں۔ پیچھے فرمایا تھا نا یہ شیطان کی جماعت کے لوگ ہیں، گروپ ہے۔ اب دیکھیں جیسے یہاں دنیا میں بھی مطلب یہ سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ فلانی جماعت کے ہیں، یہ فلانی جماعت کے ہیں، تو دین میں بھی جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اللہ انہیں کہتے ہیں یہ میری جماعت کے بندے ہیں۔ کتنا اولئک حزب اللہ، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں آپ اپنا کہتے ہو نا، یہ میری جماعت کے بندے ہیں، یہ اللہ کے ایک گروہ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو لوگو، بے شک اللہ کی جماعت کے لوگ یا اللہ کا گروہ ہی هم المفلحون، کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں فرمائے۔ وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ آپ سب کا آنا جانا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔